بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ میرے بیٹوں کے لیے شادی ڈھونڈ لے۔ ایسے بادشاہ کی جس کے 7 بیٹیاں ہوں۔ وزیر نے تلاش شروع کی اور آخرکار اسے ایک بادشاہ ملا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ میرے بادشاہ کے 7 بیٹے ہیں اور وہ تیری بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن میں بادشاہ کے 7 بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے اپنی بادشاہی میں آ کر اپنے باپ کو کہا کہ وہ بادشاہ آپ کے بیٹوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کو بھی بلایا ہے۔ بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ اگر میں جاؤں گا تو بادشاہی اکیلی پڑ جائے گی۔ تو چھوٹے بچے نے کہا کہ تو جا، تو ہمارا بڑا ہے اور میں بادشاہی کو سنبھالتا ہوں۔ بادشاہ نے بیٹوں کے ساتھ مل کر دوسرے بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا۔ دوسرے بادشاہ نے 7ویں بیٹے کے بارے میں پوچھا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ وہ بادشاہی کو دیکھتا ہے۔ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ راستے میں رکنا نہیں۔ بادشاہ نے 7 بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ شادی کر لی اور وہ روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں وہ بہت تھک گئے۔ اس پر رات آ گئی۔ جب صبح اٹھے تو ایک سانپ نے اسے گھیرا تھا۔ سانپ نے کہا کہ چھوٹی والی دلہن چھوڑو میرے لیے اور تم لوگ جاؤ۔ چھوٹی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے اور ساتھ میں مشورہ کیا کہ چھوٹے صاحب کو کہیں گے تیری دلہن راستے میں مر گئی۔ جب وہ محل میں پہنچ گئے تو چھوٹے صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ تیری دلہن مر گئی ہے اور میں نے راستے میں اسے دفن کیا، لیکن چھوٹے صاحب کو شک ہو رہا تھا اور اس راستے کو پوچھا اور وہ راستے پر روانہ ہو گئے اور راستے میں اسے وہ سانپ مل گیا جس نے اس کی دلہن گھیرے میں لیے رکھا تھا۔ اس نے سانپ سے کہا کہ میری دلہن کو چھوڑو ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ سانپ نے اس سے کہا کہ میرے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، میری ایک شرط ہے۔ وہ سانپ کے سر پہ کھڑے ہو گیا۔ اسے ایک شعر تھا، ایک شخص آیا کہ کہیں اس شہر کے بادشاہی کی بیٹی کو میرے پاس لاؤ اور پھر میں تیری دلہن کو چھوڑوں گا۔ وہ روانہ ہوا تو عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور وہاں پر چونٹیوں نے ندی کو پار کر رہا تھا، لیکن جو ہی چونٹیاں ندی میں آ جاتی پانی اسے لے جاتا۔ اس نے چونٹیوں کے لیے راستہ بنا لیا۔ اس نے اسلام بھی نماز سے چونٹیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے ایک بال کہ جب تم پر کوئی مشکل ہو تو اس بال کو جلا دینا۔ جب تھوڑی ہی دور گئے تو آگے ایک کسان ملا۔ اس نے کہا کہ آگے ایک جن ہے، اگر تو نے اس کے سینے پر منہ رکھا تو تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے جن کے سینے پر منہ رکھا۔ تاج نے کہا تم میرے بیٹے ہو۔ چھوٹے صاحب نے اسے کہا کہ مجھے اس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ جن نے ایک اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ ملایا اور وہ روانہ ہوئے۔ جب دوسرے بادشاہ کے محل میں پہنچے تو رشتہ مانگا تو بادشاہ نے 5 شرطیں لگائیں۔ نمبر 1، اس بہت زیادہ کھانا رکھا ہے، یہ تم ختم کرو گے۔ جن کے بیٹے نے سارا کھانا کھا لیا، ایک شرط پوری ہو گئی۔ نمبر 2، ایک من سرسوں کے دانے بکھر دے اور کہا کہ اسے جمع کرو۔ اس بال کو آگ لگایا اور چونٹیاں نکلیں اور سارے دانے جمع کیے۔ نمبر 3، تیسری شرط رکھی یہ کہ بادشاہ ایک گائے ہے، اسے دولنا ہے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے اسے ایک انگوٹھی تھی کہ یہ گائے اس انگوٹھی کو دیکھ کر دولتا ہے۔ نمبر 4، ساری لڑکیوں میں سے میری بیٹی کو تمہیں پہچاننا ہوگا اور پہچان لیا۔ بادشاہ نے بیٹی دی اور وہ روانہ ہو گئی اور سانپ پمپ کے پاس پہنچ گیا تو سانپ اسے فقیر بن گیا اور بادشاہ کی بیٹی کو کہا کہ اس فقیر کی ٹانگوں میں پڑ کر۔ فقیر نے کہا کہ میں نے تجھے اس بادشاہ کو دیا ہے اور میں نے اپنا بدلہ تم سے لیا ہے۔ جب میں تیرے محل کے نیچے لیٹا ہوا تھا تو تم نے میرے اوپر تو کھا تھا۔ نتیجہ والدین کی فرمانبرداری کا پھل دو، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ تو دوستو آج کی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی اس طرح کی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔